محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت بودلہ بہار کا، جن کو ہندوؤں نے ذبح کر کے کھا لیا۔ اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت سکندر بودلہ بہار حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ اعلیٰ درجے کا عشق رکھتے تھے، اور قلندر پاک بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس کے قریب ہی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں علاقے کا حکمران رہتا تھا، اس کا نام راجہ چوپٹ تھا۔ سیمن شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ظالم راجہ کی ظالمانہ داستان زد عام تھی۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کی ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے، چنانچہ اس کے زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت پریشان تھے، لیکن انہی دنوں میں راجہ کو بتایا گیا کہ ایک مرعوب شخص ہے جو حضرت لال شہباز قلندر کا اس قدر دیوانہ ہے، اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے۔ راجہ نے معلوم کیا کہ وہ مرعوب شخص کون ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حضرت لال شہباز قلندر کا مرید ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب سکندر بودلہ بہار کو راجہ چوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی ہو جو لال شہباز قلندر کے نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ اس مرعوب اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مرعوب نے ایک بار پھر دیوانہ وار نعرے لگانا شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو راجہ کو بتایا گیا اس کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے سکندر بودلہ سے کہا کہ شہباز قلندر کا نعرہ مت لگایا کر۔ سکندر بودلہ بہار نے جب یہ سنا تو اس نے اور دیوانہ وار حضرت لال شہباز قلندر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس کی اس حرکت پر راجہ کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا۔ وہ وحشی درندے تھے، ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر حضرت سکندر بودلہ بہار کو جب ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے ان کا گوشت پکایا گیا اور گوشت کو کھایا جا رہا تھا، ادھر لال شہباز قلندر دیوانگی سے دمال ڈال رہے تھے، اور دمال ڈالتے ہوئے اکثر وہ سکندر بودلہ بہار کو پکارتے تھے، اور جناب سکندر بودلہ بہار جہاں کہیں بھی ہوتے اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ مگر اس مرتبہ یوں ہوا کہ جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر نے دمال ڈالتے ہوئے دیوانگی میں اپنے مرید کو پکارا، دوسری طرف گوشت کھانے والوں پر ایک عجیب و غریب واردات گزر گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے وہ ان کے معدوں سے، اور جو کھا رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں دیگوں میں پک رہی تھیں وہ بھی نکل کر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچ گئیں۔ جب ساری بوٹیاں حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچ گئی تو ان بوٹیوں نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی، اور وہ صورت تھی جناب حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ چوپٹ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ تم نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو یہ کھڑا ہے۔ راجہ چوپٹ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز قلندر سے کہا، میں نے اس کو اس لیے قتل کروا دیا تھا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور اپنے بالوں کو سنوارا کرتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ چوپٹ سے کہا کہ تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ چوپٹ آپ کو الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل چلا گیا۔ محل میں جانے سے پہلے اس نے آپ پر اور آپ کے مریدوں پر بھی بے جا الزامات لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا کاسہ الٹ دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بات نہیں تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے یہ محسوس کیا۔
مگر کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہو گیا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے اور اس کے قلعے کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔